دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 1 نومبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ہیڈس آف گورنمنٹ کا اجلاس ہوا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ہیڈس آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ ہائیسٹ باڈی ہے ڈیسیشن میکنگ، اس کے بعد ہیڈس آف گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس وقت جو چیئر ہے ہیڈس آف گورنمنٹ کی وہ چین کے پاس ہے، تو یہ اجلاس چین کی صدارت میں ہوا اور یہ ورچوئل اجلاس تھا۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن شروع کے مراحل سے گزر رہی تھی تو اس وقت جتنی بھی 5 ممبر اسٹیٹس تھیں ان کے جو چیف ایگزیکٹو تھے یا ہیڈز آف گورنمنٹ تھے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ بھی تھے، کیونکہ ان تمام ممالک میں چاہے وہ رشیا تھا یا چین تھا یا تاجکستان تھا، وہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ لیکن بعد میں بھارت بھی شامل ہو گیا، پاکستان بھی شامل ہو گیا، تو ہمارے ہاں چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو ہمارے ہاں، اور چیف ایگزیکٹو ہمارے ہاں پرائم منسٹر ہے، تو جو ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ جو ہوتی رہی ہے تو ہمارے پرائم منسٹرز ہی جاتے رہے ہیں، پرائم منسٹر بھارت سے بھی اور ہماری جانب سے بھی۔ اور جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوتی رہی ہے اس میں ہمارے یوزلی فارن منسٹر نے ریپرزینٹ کیا ہے۔ تو اس بار بھی جو ورچوئل میٹنگ ہوئی اس میں بھارت کی جانب سے ان کے فارن منسٹر جے شنکر تھے اور ہماری جانب سے جو ہے ہمارے وزیر خارجہ زرداری نے اٹینڈ کی اور وہاں تقریر کی۔ اب جو جے شنکر صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے بڑے گو کے نام تو نہیں لیا، لیکن کہا کہ تمام ممالک جو ممبر کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ دوسرے جو ملک کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کا خیال رکھے، کیونکہ اگر آپ ایک ممبر دوسرے ممبر کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اس کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر آبویسلی وہ باہمی اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کا اشارہ BRI کی طرف تھا اور خاص طور پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، کیونکہ بھارت کی پوزیشن رہی ہے کہ کیونکہ یہ جو کوریڈور ہے یہ بقول ان کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر سے گزرتا ہے اور گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے، تو چین کو پہلے بھارت سے اجازت لینی چاہیے اور اس کے بعد پھر یہ اگر پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ان کی پوزیشن ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ڈکلیریشن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی کل کے اجلاس کے بعد، اس میں جہاں باقی 7 ممالک ممبر کنٹریز BRI کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں خاص طور پہ لکھا ہے کہ بھارت نہیں کرتا اس کو سپورٹ۔ اور یہ ایک معاملہ ہے جو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو درپیش ہے، کیونکہ بھارت، جس نے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ بھارت کے لیے اگر اب نہیں تو بعد میں مشکل تو پیش ہوگی، اور وہ شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے اس کی ورکنگ کو بھی نیگیٹیولی افیکٹ کرے گی، کیونکہ بھارت کے جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں وہ تو ہیں امریکہ کے ساتھ، کوآڈ کا ممبر ہے وہ، بھارت جو چین کے خلاف جو بھی امریکہ کے لانگ ٹرم ڈیزائنز ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو وہ جو باہمی ایک اعتماد پیدا ہونا چاہیے کسی بھی علاقائی تنظیم میں اور ریجنل کنیکٹیویٹی میں، وہ بھارت کی وجہ سے شاید اس طرح ہو نہ پائے، کیونکہ یو کانٹ ریلی سیل ان 2 boats۔ تو یہ ایک معاملہ بھارت کو درپیش، بلکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو یہ معاملہ پیش آئے گا کسی نہ کسی وقت، اور ہم دیکھیں گے کہ اس طرح شنگھائی کوآپریشن اس طرح ایفیکٹو نہیں ہو سکتی بھارت کی جو تضادات ہیں اس کی ریجنل اور گلوبل پالیسیز میں۔ لیکن بھارت یہ جو پوزیشن لی ہے، یا جے شنکر صاحب نے جو کہا ہے، وہ ایک لحاظ سے ان کی ریاست کی پوزیشن ہے، اور وہ ایک اپنے نقطہ نظر سے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بھارت نے 22 فروری 1994 کو، کئی سال دیکھیں اب اس کو بھی ہو گئے ہیں، ان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر کا معاملہ تنازع اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک بھارت بقول اس قرارداد کے پاکستان کے جو قبضے میں کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے وہ بھارت واپس نہیں لے لیتا۔
تو وہ تو اپنی پوزیشن پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی میں نہیں دیکھتا کم از کم آئی ہے، اور وہ یہی بات کر رہے ہیں چاہے جہاں بھی جائیں، اور اسپیشلی جہاں پاکستان اور بھارت کا کبھی سلینگنگ میچ ہو جائے ملٹی لیٹرل فورمز میں تو بھارت یہی پوزیشن لیتا ہے۔ دوسری طرف ہمارا ایک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہماری کشمیر پالیسی میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے کشمیر پالیسی میں وہ جان نہیں رہی۔ لیکن مجھے یہ بات سن کے خوشی ہوئی کہ ہمارے وزیر خارجہ زرداری صاحب نے اسی کل کے جو فورم میں یہ اسٹیٹ ٹیررزم کا ذکر کیا، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ ہم اپنا جو پرانا نیریٹو ہے اس کو ہمیں واپس لانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیٹ ٹیررزم ممبر کنٹری کوئی بھی کو کہ انہوں نے نام تو نہیں لیا، اور چونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہم بائی لیٹرل ایشوز اور ڈسپیوٹس ریز نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بغیر نام لیے کہا کہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں اگر کوئی ملک بھی اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالوڈ ہوتا ہے تو آبویسلی اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہی ہوگا۔ تو یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کہ انہوں نے یہ لفظ یہ ٹرم استعمال کی۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں دوستو آپ کو کہ ایک زمانے میں بھارت بڑا اس پہ اس جو ہے بہت جٹری ہو جایا کرتا تھا۔ اسٹیٹ ٹیررزم کا جب بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی پاکستان کرتا تھا تو بھارت کو بڑی اکتاہٹ سی ہوتی تھی، اور اسٹیٹ ٹیررزم کے لفظ سے اس ٹرم سے کافی ان کو ایک لحاظ سے تکلیف ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ 1998 کے بعد جب یہ ایک سیکا فورم ہم اس پہ نیگوشیٹ کرنے جاتے تھے الماتی، تو ان کا جو پرنسپلز ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے، میں چونکہ جاتا تھا تقریباً سال میں 4-5 مرتبہ جانا ہوتا تھا، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈکلیریشن میں اسٹیٹ ٹیررزم بھی آئے کہ اسٹیٹ ٹیررزم از ریپریہنسیبل کنڈیمنیبل۔ بھارت کو وہ ٹرم پسند نہیں تھی، وہ اس کا خیال یہی تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے چونکہ ہم وہ ذکر نہیں کرتے تو بھارت نے کراس بارڈر ٹیررزم کو ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو مجھے جہاں جے شنکر صاحب نے بالکل اپنی ریاست کی پالیسی کا اعادہ کیا، وہاں مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ فارن منسٹر زرداری نے اسٹیٹ ٹیررزم کا ذکر کیا، کیونکہ اس وقت جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ریاستی دہشت گردی سے کم تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو اپنی پرنسپل پوزیشنز ہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ بے شک آپ مذاکرات کیجئے، نیگوشیٹ بھی کیجئے، سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن پبلکلی اپنی جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں اس سے کہیں پیچھے مت ہٹیے، جو کہ بھارت کا بھی ایک رہا ہے، جو ڈپلومیسی کا طریقہ ہے۔ اور پریزیڈنٹ مشرف سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی کہ جب انہوں نے 4 پوائنٹ فارمولہ پیش کیا تو انہوں نے پبلکلی یہ کہہ دیا کہ پاکستان از ولنگ ٹو گو بیونڈ اٹس اسٹیٹڈ پوزیشن آن کشمیر۔ سو دیٹ واز دا بگیسٹ آئی تھنک ڈپلومیٹک بلنڈر آن دا پارٹ آف پریزیڈنٹ مشرف۔ بٹ اینی ہاؤ یہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے انٹرسٹنگ میٹنگ ہوئی، اور اب بھارت چونکہ اس کو چیئر بھی ملنے والی ہے شنگھائی کوآپریشن کی آرگنائزیشن کی اگلے سال کے لیے، اور اگلا جو سربراہی اجلاس ہے وہ بھارت ہی میں ہوگا، تو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ۔ تو کیپ واچنگ کلیڈواسکوپ۔ اللہ حافظ۔